بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حملت ہو امہ کرہا، قرآن کہتا ہے ماں نے جو 9 مہینے تک حمل کیا اور اس کی ایک ایک لمحے کی تکلیف اٹھائی، تم ساری زندگی بھی ماں کی خدمت کرتے رہو، تم ماں کی تکلیفوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے جو اس نے 9 مہینوں میں ایک مرتبہ بھی کروٹ لی تھی۔ ماں کی جو زحمتیں ہیں اسی وجہ سے ماں کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی؟ پہلے تو 70,000 بچے اس بچے کی وجہ سے مارے گئے۔ میں کہتا ہوں ہر بچے کے مرنے پر سوچتی ہوں گی اب کہیں اس کا نمبر، اب کہیں یہ نہ مارا جائے۔ یعنی 70,000 بچے روزانہ، وہاں 1000 مار دیے، وہاں 2000 مار دیے، خبریں آتی ہوں گی نا، میں تو یہی سمجھاؤں بات کو، تو یہ سوچتی ہوں گی کہ اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے، اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے۔ اور جب دنیا میں آ گئے تو بچانے کے لیے کتنے اہتمام کیے ہوں گے، کیسے بچاؤں۔ اور جس بچے کی خاطر اتنے 1000 بچے مار دیے، اسی بچے کے لیے اللہ کی وحی آ گئی، اے ام موسیٰ صندوقچہ بناؤ، اپنے بچے کو صندوق میں لگاؤ اور اسے نیل کے حوالے کر دو۔ اب ماں وہ بھی اتنے سے بچے، یعنی نونہال بچے کو، شیر خوار بچے کو کیسے نہر کے سمندر کے حوالے کرتے ہیں، دریا نیل کے حوالے کرتے ہیں۔ مگر ماں ہو تو ایسی، اور یقین جانے جن کی ایسی مائیں ہوتی ہیں ان کے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ جیسا بچہ سامنے آئے گا، فوراً آواز آئی گھبراؤ نہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں یہ تمہاری گود میں واپس آئے گا۔ جب حضرت ام موسیٰ کو اوحینا الی ام موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی کہ بچہ تمہاری گود میں واپس آئے گا، اسے صندوق کے حوالے کر دو۔ حضرت ام موسیٰ نے صندوقچہ بنایا اور بچے کو، حضرت موسیٰ کو صندوقچے کے اندر لٹا دیا اور دریا کے اندر صندوقچہ بہا دیا۔ اب صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، پانی کے اندر تیرتا ہوا جا رہا ہے، یہ کنارے کنارے چل رہی ہیں، یہ کنارے کنارے چل رہی ہیں کہ کب میرا بچہ میری آنکھوں سے ہو جائے۔ وہ جو صندوق تیر رہا تھا وہ تیرتا تیرتا محل میں چلا گیا۔ کس کے؟ فرعون کے محل میں۔ فرعون نے اپنا محل کچھ دریا کے اندر بھی بنایا ہوا تھا، یعنی کچھ حصہ دریا کا محل سے گزرتا تھا، یعنی دریا محل سے بھی گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ صندوق تیرتا ہوا محل کے اندر چلا گیا، اب ان کے سامنے تو دیوار آ گئی، یہ کہاں جائیں؟ ام موسیٰ، انہیں تو آگے رستہ ہی نہیں ہے محل میں جانے کا، محل سے تو آنا ہے تو دروازے سے آؤ، وہاں سپاہی کھڑے ہوئے، ایک مصیبتوں کا سامنا ہے۔ اب ان کے سامنے بچہ نہیں ہے، اب کچھ نہیں پتا کہ محل میں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر کبھی یہ دونوں، یعنی فرعون اور حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اچھا عجیب بات نہیں ہے، فرعون کو ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں اور آسیہ کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی شوہر ایسا اور زوجہ ایسی، یہ کبھی ایسے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر دریا کی ہواؤں سے اور دریا کی لہروں سے محظوظ ہونے کا کبھی انہوں نے انتظام نہیں کیا، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا۔ اس دن حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ چلیے کچھ دیر کے لیے دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں۔ اب پہلے تو میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ ہماری اگر بچیاں کسی ایسے سے بے حدی جائیں، ہمارے گھر خاندان کی بچیاں، ہماری عزیزوں کی بچیاں اگر کسی ایسے سے بے حدی جائیں کہ جن میں سلیقوں کا اختلاف ہو، جس میں سلیقے کا اختلاف ہو، مثلا یہ لائٹ جلا کے سونا چاہتی ہیں، وہ لائٹ بند کر کے سونا چاہتا ہے، مثلا یہ مرچیں زیادہ کھاتا ہے، وہ مرچیں کم کھاتی ہیں، مثلا وہ یہ رنگ پسند کرتا ہے بیڈ پر بیڈ شیٹ کا اور وہ یہ پسند کر رہی ہے کہ یہ والا کلر تو مجھے پسند ہی نہیں، تو یہ سلیقوں کا اختلاف ہے۔ جہاں سلیقوں کا اختلاف ہوتا ہے وہاں ہمارا معاشرہ، مہذب خاندانی لوگ اپنی بچیوں کو گاڑتے ہیں، یعنی میں پرانی اردو میں کہہ رہا ہوں، اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ گزارا کرو، ساتھ رہو، کبھی تمہاری بات مان لے گا، کبھی تم اس کی بات مان لو۔ تو ہمارے ہاں سلیقوں کے اختلاف میں تو بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے، مگر جہاں عقیدوں کا اختلاف ہو، یعنی عقیدہ ہی ایک جیسا نہ ہو، تو اول تو بیاہتے نہیں ہیں، اور اگر بیاہ بھی دیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد بچی گھر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو عقیدے کا اختلاف ہے، وہ تو ایسا سوچتا ہے، وہ تو ایسا مانتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے دونوں میں کتنا شدید عقیدے کا اختلاف ہے۔ ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں بلکہ خود کو کہتا ہے میں اللہ ہوں،
اور ایک کائنات کی 5 مقدس عورتوں میں سے ایک عورت ہے جس کا جنت انتظار کر رہی ہے. یعنی جنت جس کی منتظر ہو اس میں سے ایک حضرت آسیہ ہے. بیوی ایسی، شوہر ایسا. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے، میں اشارے میں بات کروں گا. میں نے تو تاریخ میں بہت دیکھا ہے جہاں جہاں نامناسب شادیاں ہوئی ہیں وہاں انہیں اولاد نہیں دی اللہ نے. اب یہ دریا کے کنارے بیٹھے ہی اس بنیاد پہ تھے کہ کچھ اولاد کے بارے میں بات کر لیں. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو ہم کسی بچے کو گود لے لیں. تو اس نے کہا کہ بچے کو گود لیں گے تو وہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو میرا تخت تو لٹ دے، میری حکومت ہی پلٹ دے. کیونکہ نجومیوں نے تو خبر دی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو لوٹ دے گا، جو تمہیں برباد کر دے گا. تو کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. تو کہنے لگی جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. اچھا قاعدہ تو بہت اچھا ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے. جس ماحول میں وہ پلتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا وہ اثر لیتا ہے نا. یہی حضرت آسیہ نے فارمولہ دیا کہ جب ہم پالیں گے ہماری گود میں ہوگا تو پھر یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. تو قاعدہ تو یہ ہوا جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی جو کسی اچھے ماحول سے آتا ہے نا وہ گندے ماحول کا نہیں ہوتا. حضرت آسیہ نے یہ کہہ تو دیا کہ ہم پالیں گے تو یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا، مگر ہوا وہی جو میں عرض کر رہا ہوں. کیونکہ یہ وہاں کے تھے، یہاں کے تو تھے نہیں، اور جہاں سے آئے تھے وہ اس جگہ سے اچھی جگہ تھی. تو جس جگہ سے آئے تھے وہاں کا اثر انہوں نے یہاں چھوڑا. اور حضرت موسیٰ کی والدہ جب واپس گھر آ گئیں بظاہر روتے پیٹتے واپس آ گئیں کہ میرا بچہ تو مجھ سے چھن گیا. اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ گود میں واپس لوٹاؤں گا. اللہ تیرا انتظار ہے کہ کب تو میرے بچے کو مجھے واپس لوٹائے. تو حضرت موسیٰ تو واپس ہو گئی، مگر جہاں ماں کا کردار مکمل ہو جاتا ہے نا وہاں پھر بہن کا کردار شروع ہوتا ہے. بڑی عنایت آپ کی طرف. جہاں زہرا کا کردار مکمل ہو جائے وہاں پھر ثانیہ زہرا کا کردار شروع ہوتا ہے. لہذا موسیٰ گھر لوٹائیں، مگر اخت موسیٰ نے کہا کہ میں تو دربار میں جاؤں گی. حضرت موسیٰ کی بہن جن کا نام کلثوم لکھا ہے وہ دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی. لائن لگی ہوئی تھی سوالیوں کی، دربار میں جانے والوں کی. انہیں ٹائم جگہ اس وقت میں نہیں ملا، موقع نہیں جانے دیا کہ صاحب وقت پورا ہو گیا، جتنے لوگوں کو اندر لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کل آنا. اب یہ کل پھر آ کر کھڑی ہو گئی دروازے پر. اب ان کا نمبر آیا، یہ اندر گئیں. اندر جو گئیں تو دربار کی جتنی عورتیں تھیں سب ایک ہی بات پر پریشان نظر آئیں کہ وہ جو کل بچہ آسیہ نے اور فرعون نے گود میں لے لیا اور اس کو پالنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم ہی اسے پالیں گے، یہی ہمارا بچہ ہوگا، وہ تو کسی سے دودھ ہی نہیں لے رہا. اسے دودھ پلانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ تو دودھ ہی نہیں پی رہا. اور دربار میں کوئی خاتون بھی نہیں ہے کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کو بھی پلا دے. اور جو دودھ اس کو دیا جا رہا ہے دوسری چیزوں کا، دوسرے جانوروں کا، وہ تو دودھ ہی نہیں لے رہا. وہ تو کل سے بھوکا ہے، کسی سے دودھ نہیں لے رہا اور وہ مسلسل بھوک کی کیفیت میں ہے. اب کیا کریں، کہاں سے اس بچے کو دودھ پلایا جائے؟ تو جب یہ ہر عورت کو کہتے ہوئے سنا نا تو اخت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کنیز سے کہا کہ مجھے پتا ہے ایک خاتون کا کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اب وہ وعدہ پورا ہوگا جو اللہ نے کیا تھا. اب ایک مرتبہ کہا بھائی اندر دربار تک خبر پہنچی، حضرت آسیہ تک بات گئی. انہوں نے کہا بلاؤ اس خاتون کو، یہ کیا بتا رہی. کہا ایسے ایسے میں جانتی ہوں. کنیزوں کو کہا جاؤ اس عورت کو لے کر آ جاؤ. اب جب یہ دوڑتی ہوئی گھر آئی نا تو ماں سے کہا اماں اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کو تمہاری گود میں لوٹاؤں گا. اماں چلو دربار میں. اب یہ وہاں گئی ہے مگر ماں نے بتایا نہیں کہ میں اس کی ماں ہوں. بھائی جملہ کہوں گا ایسے آگے نہیں بڑھوں گا. حضرت موسیٰ نے دربار میں جا کر یہ نہیں بتایا میں اس کی ماں ہوں. دودھ پلایا. حضرت موسیٰ جیسے ہی گود میں آئے ہمک کے لپٹ گئے، فوراً دودھ پینے لگے. اور اس وقت تک دربار میں جانا روزانہ کا جانا تھا جب تک حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کا دورانیہ مکمل نہیں ہو گیا. ایک دو دفعہ تھوڑی گئی ہیں دربار میں، روزانہ بلائی جاتی تھی کہ لے کر آؤ، اب وقت آ گیا انہیں لے کر آؤ.
اور کبھی نہیں بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں. عزیزان گرامی تم کہتے ہو تقیہ بدعت ہے، یہاں تقیہ کرنے سے نبی پلے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تقیہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ بھی نہ پل پاتے. ایک نبی کی حیات مکمل ہوئی ہے تقیہ سے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا